إخوانا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی روحانی، عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر اجلاس، منبع اخلاص، امین خانوادہ غوثیہ رزاقیہ جیلانیہ، پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ سیف الدین صاحب قبلہ، اور ان کے عم مکرم جو میرے بالکل داہنے جانب جلوہ افروز ہے، و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے، اپنے چین کو چھوڑ کر حسین کے لیے، ان کے نور العین ہم سب کے غوث الثقلین کے لیے، اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سننے اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا اگر ندی کے اس پار آپ جائیں تو آس پاس میں آیا ہوں، لیکن یہ پہلا اتفاق ہے کہ آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں پہلی بار شرف باریابی ہو رہی ہے، اور یقین جانیں آپ نے جو محبتوں کا نذرانہ پیش کیا، مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں، اور یہ انداز دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہاں سیدوں کے لیے چین ہے، کیونکہ ہر دل میں حسین ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ سنتے کس طرح ہیں، سن کے سمجھتے کس طرح ہیں، بوجھتے کس طرح ہیں، اور سمجھ کر ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں۔ اسی لیے میں بات سے پہلے چاہوں گا کہ ایک کلام کے ذریعے آپ کی سماعتوں کو دستک دوں۔ یہ کلام میں نے اپنے جد کریم حضور مرشد المعلوین غوث الثقلین سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ویسے تو کئی ایک کلام کہیں لیکن یہ مجھے بڑا آسان لگتا ہے، آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی ہے۔ آئیے سننے سنانے سے پہلے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے
اور مزہ آئے گا اگر کوئی بنگالی اپنے بنگلہ لہجے میں پڑھے اور اسی ترنم میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کی اور سب کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا۔ غوث غوث پیا کے غوث پیا کے پیارے قدم کا، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل قادری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس لیے بھی لطف آ رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ میرے اور سرکار غوث پاک کے بیچ میں میرے آبا و اجداد کو شمار کرے تو 27 واسطے ہیں۔ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار کہو غوث پاک تک پہنچ جاؤ۔ میں اپنے دادا کی شان میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے دادا پیر کی شان میں سنیں۔ غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے سارے ولی گردن پہ اٹھائے، طلبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ گردن پہ اٹھائے، طلبہ بھی کچھ ایسا ہے۔ مولانا رضوان صاحب ادھر بھی ہیں اور کہا گیا وہی ادھر والے رضوان، ہاں بہرحال یہ دونوں رضوان کی محبت تھی کہ یہ فقیر اشرفی آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا، بڑی کوشش کی، بہت جتنے یہ لوگ نعت اچھی پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن اس سے اچھا سنتے ہیں، اور میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ حسن مطلع نظر کر رہا ہوں، پیر صاحب دیکھیے گا کہ آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ کو روشن آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے، ارے فرش فرش پہ ہو پھر غوث کا نقشہ، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش پہ ہو پھر غوث کا نقشہ، لگتا ہی کچھ ہے۔ پیر صاحب سے مسافر کرو، مجھے پڑھنے ایسا ہے۔ کون غوث اعظم؟ کون غوث پاک؟ توجہ چاہوں گا اس شعر کو، اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو محبت سے ایک بار ضرور سبحان اللہ کہیے، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کون غوث پاک کہ نور علی علی زہرا کی طہارت، حسن و حسین کے لخت جگر،
نور علی زکا راکی تغات حسن و حسین کے لخ کے جگر میرے نبی کا عبد القادر نبی کا عبد القادر بیٹا ہی کچھ ایسا میرے نبی کا عبد القادر بیٹا کچھ ایسا شعر دیکھیے گا، اس سے بات تھوڑی سی بھاری ہے لیکن سناؤں گا اس لیے کیونکہ ہر سنی اس بات پہ واری ہے۔ بہت سے اشعار ہیں تو تصوف کے باب میں خاص باب ہے، اس کو کہتے ہیں سلوک الولایت علی منہاج النبوہ۔ اس کو یوں سمجھے کہ ارے چپ ہو جاؤ، اے منہ سے نہ بولو، حجت بنگال بہت مشہور ہے۔ سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر، راہ پر، اس کے راستے، یعنی جب ولی اس پتھ پہ چلتا ہے تو چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگر موقع رہا تو میں اس کی وضاحت کروں گا، شعر سنیے گا تو میں جو چاہوں گا علماء کی کہ قدم نبی پر، قدم نبی پر سر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، قدم نبی پر، قدم نبی پر سر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے، نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ I have studied in Baghdad 4 years continuously in the University of Saddam. 4 سال میں نے یہاں سے جب میں عالم کی ڈگری لے کے پہنچا تو اسی شہر میں پہنچا جہاں سے 650-650 سال پہلے میرے دادا آئے، اسی شہر غوث میں پہنچا، وہاں میں نے 4 سال پڑھا ہے تو میں نے دیکھا، سنا نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے تاج والے اپنا دامن پھیلا کے حاضری ہیں۔ میں نے اسی منظر کی منظر کشی کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، غوث و قطب، غوث و قطب جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔
واقعہ سنا ہے نا؟ ایک چور گیا تھا، غوث پاک کے گھر ولی ہو گیا. عجیب لوگ ہیں کچھ جنہیں یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ میں مان چکا ہوں کہ آپ بنگال کے ہیں. اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بنگال کے ہیں. آنے سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ آپ بنگال کے ہیں. یہ سب مت کرو. اسے بدنام بہت کیا گیا، باہر کی بنگالی بولتا بہت ہے، خاموش نہیں رہتا. بس اپنے اندر ایک تھوڑا سا تبدیلی لاؤ. توجہ چاہوں گا، اگر کوئی بولے یا الٹا سیدھا کرے ہاتھ سے کرو، منہ سے. اس سمے منہ سے بولنے کا حق سے نہیں رہا. توجہ چاہوں گا، تیار ہے نا؟ یقین نہیں کرتے یا چور گیا چوری کرنے ولی بن گیا. چوری کرنا تو گناہ ہے، گنہگار کو ولی بنا دیا. تو میں نے کہا یار سمپل سی بات، کامن سینس کی بات. ارے جس کے گھر جو مال ہوتا ہے چور کو وہی ملتا. اب یہ چور کا بھاگیہ تھا، مقدر تھا کہ ایسے گھر چوری کرنے گیا جہاں ولایت کا انبار. سمپل سی بات. شعر دیکھیے گا بطور خاص. چور بنے ابدال یہاں سے، پل میں ہوئے مردے زندہ. چور بنے، چور بنے ابدال یہاں سے، پل میں ہوئے مردے زندہ. ارے ان کی کرامت کا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے. کرامت کا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے. آخری شعر کہ چوچا شریف جو میرا پیترا گاؤں ہے، جہاں مخدوم اشرف کی چھاؤں. آخر راز کیا ہے کہ وہاں کوئی بھی جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. بیمار جائے شفا مل جاتی ہے. حق یہ ہے کہ اندھا جائے تو بینا ہو جاتا ہے. سفید داغ والا تو بالکل ٹھیک ہو جائے، اور بھوت پریت والا تو ڈنکے کی چوٹ پہ چوٹ. کیا راز کیا ہے؟ میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے. آخری شعر ہے، توجہ چاہوں گے، دیکھیے گا کہ روز کی چھاؤں کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے. روز کی چھاؤں روز کی چھاؤں کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے. ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی کا دھیپ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ میں اپنے شنار بانگلہ میں بیٹھا ہوں. ہمارے شنار بانگلہ ہمیں تمہیں بالو باشی. توجہ چاہوں گا، مقطع سماعت کر لیں. میں اپنا تعارف پیش کر چکا ہوں کہ میں اس خاندان کا ہوں، لیکن نسبت میری کیا ہے، کہاں وہ کہاں میں نے کس طرح سے دکھایا ہے. دل کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیکھیے. اچھا ایک بات بتائیے، سب سے زیادہ لائل وفادار جانور کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہے. اسی بنگال میں نے ایک جگہ پوچھا تھا، میں نام نہیں لوں گا، سب سے وفادار جانور کون ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ گھوڑا. میں نے کہا لگتا لات نہیں کھائی. کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب بارگاہ غوثیت میں اپنی نسبت کا اظہار کیا تو یوں عرض کیا کہ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سگ یعنی کتا. تو میں اگرچہ
اس خاندان کا ایک فرد ہوں، حصہ ہوں، لیکن مجھے ان کا کتا ہونے پہ ناز ہے۔ توجہ چاہتے دیکھیے گا زندگی کے ساتھ تیار ہیں؟ ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کے کہہ دے یا غوث۔ اب شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، ان کی وفا کا، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں۔ غوث کے در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار کچھ ایسا ہے۔ کسی کو نہ کھولنے کی اجازت ہے، نہ فوٹو لینے رکھیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بلند ہے، اس لیے میں نہ اس گلی میں جاؤں گا نہ اس گلی میں، سیدھے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ ارشاد ربانی، اور صحیح کو ارشاد ربانی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گٹ بندی مت کرو۔ ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ Hold the rope of Almighty Allah with power, with might. علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو ذرا پاور سے، طاقت سے پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ایسا پکڑو کہ اگر کوئی چھوڑاوے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوڑے۔ سمجھ گئے نا کیسے پکڑنا؟ جمیعاً مل جل کے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریق مت کرو، گٹ بندی مت کرو، گروپنگ مت کرو، یہ میرا یہ تیرا مت کرو، فرقہ بندی بولیے مت کرو، ڈونٹ بی ڈیوائڈ۔ اور ویسے بھی اسلام کسی بندی کی کوئی گنجائش ہے، اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے، نہ گٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں۔ ہاں نقش بندی ہے اسلام میں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، طاقت سے، شکتی سے پکڑ لو، تھام لو، اور گٹ بندی مت کرو۔